ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا. انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک بیان کیا. صحابہ کے بیان 10 منٹ 5 منٹ 7 منٹ ایسے ہوتے تھے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی آبادی بہت پھیل گئی ہے مدینے کی, بہت سے نئے نئے خاندان آ کر بس رہے ہیں, اب سب کی خبرگیری تنہا میں کروں یہ ممکن نہیں رہا. تو انہوں نے صحابہ کو ترغیب دی کہ اپنے اپنے علاقے میں محلے میں کون لوگ ہیں جو اس وقت نام لکھوا دیں اور یہ لکھوا دیں کہ کتنے گھروں کی خبر رکھنے کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں. یہ ایک تشکیل تھی خدمت خلق کے سلسلے کی کہ کون لوگ ہیں. تو صحابہ نے کھڑے ہو کے کسی نے کہا 40 گھر میں دیکھوں گا, کسی نے کہا 20 گھر میں دیکھوں گا, کسی نے کم کسی نے زیادہ, اور باقاعدہ وہ فہرست مرتب ہوئی. اور یہ کہ یہ لوگ خبرداری کریں گے اور جہاں ضرورت پڑے گی تو یہ امیر المومنین کو, اللہ کے رسول کے خلیفہ کو, صدیق اکبر کو خبر کریں گے کہ ہمارے محلے میں ایک نابینا ہے, ہمارے محلے میں ایک معذور شخص ہے, ہمارے محلے میں ایک بوڑھا ہے جو کوئی کام نہیں کرتا, ہمارے محلے میں یتیم بچے ہیں 2. آخر میں ایک صاحب نے لکھوایا کہ میرے محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے, گھر میں کوئی ان کے نہیں, اکیلی ہے وہ, اور بہت ضعیف اور معذور ہیں اور آنکھوں سے بالکل نظر نہیں آتا. تو اس پر کسی کا نام نہیں آیا کہ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا. یہ تو درج ہو گیا کہ ایک ایسی ضعیف عورت فلاں محلے میں ہے, لیکن جہاں لکھے جا رہے تھے نام وہاں یہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ کون دیکھ بھال کرے گا. اتفاق سے اس بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کرنے والے کسی شخص کا نام نہیں لکھا گیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کاپی کو دیکھا جس پر نام لکھے جا رہے تھے, اور آخری نام اور اس کے آگے خالی جگہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ مغفرت, عمر تیری مغفرت ہو جائے, ایک ایسا ذریعہ مل گیا. اگلی صبح کو جو معمول تھا کہ اشراق تک بیٹھتے تھے, اور اشراق کے بعد کوئی ضروری مشورہ ہوا تو کیا, اور اٹھ گئے. سیدنا عمر نے امیر المومنین سے پوچھا کہ میں ذرا سا مجھے کہیں جانا ہے, میں جا سکتا ہوں؟ میں جاؤ. حضرت عمر اسی پتے پر پوچھتے پوچھتے انہی کے گھر پہنچ گئے, بڑی بی کے گھر, اور باہر جا کے سلام کیا سنت کے مطابق, اور کہا کہ خالہ آپ ذرا کچھ پردہ کر لیں, میں خدمت کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ. اندر گئے تو کہا کہ خالہ میں جو بھی کام ہو بتا دیجئے, میں حاضر ہوا ہوں, میں کھانا بھی پکا دوں گا, میں جھاڑو بھی دے دوں گا, میں پانی بھی بھر کے لا کے دے دوں گا. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے, تم لوگ کتنے اچھے لوگ ہو, ایک کوئی شخص بندہ آیا تھا وہ یہ سارے کام کر کے چلا گیا. حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں اشراق کے بعد آیا, کل کو میں فجر بعد فوراً آؤں تو میں ہی کروں گا. اگلے دن صبح فجر بعد پہنچ گئے, پھر آ کے سلام کیا, کہا اما ذرا پردے میں ہو جانا, میں خدمت کے لیے آیا ہوں, سب کام کر دوں گا. پھر بڑی بھی بولی کہ اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے, کتنے اچھے لوگ ہو, کوئی آیا تھا تمہارے آنے سے پہلے سب کام کر گیا. دیکھو سب رکھا ہے, پانی بھی بھرا رکھا ہے, روٹی بھی پکی رکھی ہے, سب ہے. اب حضرت عمر حیران
یا اللہ یہ وہ فرشتہ ہے، کون ہے، یہ چکر کیا ہے؟ آج میں فجر بعد آیا ہوں تب بھی اگلے دن طے کیا انہوں نے میں تہجد پڑھ کے آؤں گا، میں تو رات میں آدھی رات میں تہجد پڑھ لوں گا اور چل دوں گا۔ دیکھوں اب جو حضرت عمر پہنچے تو اس وقت دیکھا کہ جب پہنچے اس گھر پر تو اس گھر سے نکل رہے ہیں صدیق اکبر۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی یہ دیکھ کر، فرمانے لگے ابوبکر، عمر کے لیے، عمر کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی نیکیوں سے آگے بڑھ سکے، عمر ہار گیا۔ صدیق اکبر نے کہا عمر آہستہ آواز میں بولو، لوگ سو رہے ہیں، کسی کی نیند پہ خلل نہ پڑ جائے۔ پھر اور حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں چپل ہیں، چپل پہن کے نہیں چل رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضور یہاں یہ راستہ ایسا نہیں ہے، آپ ننگے پر چل رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ چپلوں سے آواز ہوتی ہے، اگر میں چپل پہن کے چلوں گا تو آواز ہوگی اور آواز سے گھروں کے اندر سونے والے کسی کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ یہ ہے اسلام۔ ہم تو مسجد میں شور مچاتے ہیں، ہم تو کیا میں عرض کروں کیا کروں کہ ہمیں تو کیا ہو گیا ہے۔ ہم تو ریل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹیشن آنے لگتا ہے تو اور چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی پاس میں آ کے بیٹھ نہ جائے، اور ایک بیگ رکھ دیتے ہیں جھوٹ موٹ کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہیں، چلے بھی لگے ہیں، داڑھی بھی ماشاءاللہ بہت طول البلد عرض البلد سب بڑھیا ہے، لیکن جب اپنا کوئی دکھائی پڑتا ہے، بھانجا بھتیجا داماد، اور جگہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ بیچارہ ریل کے ڈبوں میں جھانک رہا ہوتا ہے کہ کہاں جاؤں، تو آپ کو دور سے نظر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ارے کہاں جگہ، ارے دل میں جگہ ہونی چاہیے، آؤ تو۔ یہ دینداری ہے، یہ اسلام ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ مرقدہ، اللہ ان کے رتبے بلند کرے، کیا شخصیت تھی۔ ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک سردار جی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے اٹھ کے گئے ٹوائلٹ۔ وہ سوچھ بھارت کی ریلوں کے ٹوائلٹ کا حال آپ جانتے ہیں۔ وہ بیچارہ سردار جی واپس آ گئے تو، اور آتے ہی بڑبڑ بڑبڑ کرنے لگے کہ کتنے بے ایمان لوگ ہیں اور اتنا گندا ٹوائلٹ ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت مدنی خاموش سنتے رہے، کچھ نہیں بولے۔ 2-1 منٹ کے بعد، 2-4 منٹ کے بعد حضرت مدنی اٹھے اور جا کر پورا ٹوائلٹ صاف کیا، اچھی طرح دھویا، گندگی کو ہٹایا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی صاحب اب آپ چلے جائیں۔ تو کہا نہیں ابھی تو ہو کے آیا ہوں میں، بہت گندا ہے۔ تو ان کا نہیں، آپ جائیے، تو آپ جائیے دیکھیے۔ کبھی زندگی میں ایسا سوچا کہ یہ کام ایک بار ہم بھی کر لیں، کسی انسان کو راحت مل جائے۔ ہم کیلا کھا کے یوں پھینک دیتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کہ کسی کا پیر پھسل پڑ جائے گا، وہ پھسل جائے گا، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، بالکل خیال نہیں کرتے۔ اس لیے خیال نہیں کرتے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں۔ اگر ہم اصلی مسلمان ہوتے تو کبھی کیلے کوئی چھلکے کو اس طرح نہ ڈالتے کہ جہاں کسی کا پیر کے نیچے وہ آ سکتا تھا۔ ہمارے اکابر علماء میں اور اساتذہ میں ایک شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ایک بار ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب۔ اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے سوچا کہ میں خدمت کروں، دسترخوان پہ جو کچھ ہے اس کو لے جا کے پھینک دوں، تو وہ سمیٹنے لگے۔
حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا نہیں آپ بیٹھے اطمینان. پھر انہوں نے ہڈیوں کو الگ کیا, بوٹی کے ریزے کو الگ کیا, چاول کو الگ کیا, کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا اس کو الگ کیا, سب کو سمیٹا اور اس کے بعد لے کے چلے اور کہا شفیع صاحب آئیے میرے ساتھ. وہ گئے اور لے جا کر باقاعدہ انہوں نے پھر ڈالا اس جگہ پر سبزی کے چھلکے کو, سبزی کو ڈالا, پھلوں کے چھلکے کو ڈالا جہاں گائے بکری وغیرہ کھڑی تھی اس کی غذا بن جائے گی, اور بوٹی کے ریزے اور ہڈی وہاں ڈالی جہاں بلی یا کتے میں اسے کھا جائیں گے. اور فرمایا کہ میں الحمدللہ پچھلے 30 سال سے میرا معمول ہے, میں کبھی دسترخوان پہ بچی ہوئی کسی چیز کو ایسے ہی نہیں پھینکتا, اور پھلوں کے چھلکوں کو تو میں اپنے پڑوسیوں کو جب پھل کھلا سکتا ہوں تب تو میں پھلوں کے چھلکوں کو اس طرح ڈالتا ہوں, لیکن میں اس طرح نہیں ڈالتا, پھلوں کے چھلکوں کو بھی کسی جانور کو کھلا دیتا ہوں. میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ کسی غریب کا دل پھلوں کے چھلکوں کو دیکھ کر کہیں ٹوٹ گیا, اس کے گھر کے بچوں کا دل خیال ہوا کاش ہمارے ابا کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ وہ بھی ہم کو آم لا کے کھلا سکتے. ان نازک احساسات کا خیال, یہ نازک باتوں کا خیال, یہ دین کی معراج ہے. یقیناً مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت حیرت سے سن رہے ہوں گے یہ باتیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ تو چوتھے پانچویں چھٹے آسمان کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے, تصوف کے ایسے نکات سننے کے لیے آئے تھے. تصوف ہے کیا, حقیقتاً تصوف کیا ہے؟ دل بدستاور کہ حج اکبر, انسان کسی انسان کے دل کو رکھ لینا, یہ حج اکبر کا ثواب ہے. اس میں نرم دل بننا, حساس انسان بننا, آواز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, شور سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہیں, ایک دوسرے کے چپل پہن کے چلا جانا, یہ اس بات کی, اس کا بھی یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے چپل پہن کے میں جا رہا ہوں وہ اپنے چپل کو تلاش کرنے کی وجہ سے پریشان ہو. فرض نماز ختم ہوئی, آپ کو سنت النفل پڑھنی ہے. اگر آپ اسلام کو سمجھے ہوئے ہیں تو آپ نماز سنت النفل ایسی جگہ پڑھیں گے جہاں کوئی کھمبا آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ کے سامنے سے نکلنے والے کو تکلیف نہ ہو. انتظار نہ, ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے اسے کوئی ریل پکڑنی ہو, لیکن اچھے اچھے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دینداری خضرو گھاس کی طرح ہے. دیکھو سمجھو اس بات, ایک تو وہ گھاس ہوتی ہے, وہ پودے ہوتے ہیں جو خود سے نکلتے ہیں, وہ الٹے سیدھے ٹیڑھے مڑے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے وہ گارڈن جس میں مالی کی نگرانی ہوتی ہے, مالی کی کینچی لگتی ہے, مالی برابر برابر کرتا ہے, وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے. وہ چمن گھاس وہاں بھی وہی ہے وہاں بھی وہی ہے, لیکن اس گھاس کو مالی کی کینچی نہیں لگی, اس چمن کو مالی کی کینچی لگ گئی. ہماری دینداری اگر مالی کی نگرانی میں ہو تب وہ خوبصورت چمن بنتی ہے, اور ہماری دینداری خود سے ہو خود رو گھاس کی طرح تو وہ جنگل بنتی ہے, جنگل. تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ اپنی شخصیت اور پوری شخصیت کو, اپنی پوری زندگی کو کسی کی نگرانی میں دینا, کسی کو حق دینا کہ آپ مجھے ٹوکیے, آپ مجھے سمجھائیے, آپ مجھے بتائیے. اس زمانے میں اول تو اصلاح کی طلب 99% لوگوں کو نہیں ہوتی, برا نہ ماننا, اصلاح کی طلب نہیں ہوتی, اور طلب اتنی ہوتی ہے اتنی کچی ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی بات کو ٹوکے تو برا لگ جاتا ہے. اسی لیے مشائخ, اب بیچارے ہمارے مشائخ نے ٹوکنا ہی چھوڑ دی.
کہ یہ تو اتنے نازک مزاج لوگ ہیں کہ ان کو کوئی بات اگر کہیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا. حالانکہ میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، برسہا برس کسی کی نگرانی میں رہے بغیر اور کسی کی ڈانٹ سہے بغیر اور کسی کی مار سہے بغیر، میں صاف کہتا ہوں اصلاح ممکن نہیں ہے. کوئی ہے ہی نہیں اب جو تحمل رکھتا ہو. اسی لیے علماء نے، مشائخ نے بھی آنکھیں بند کر لی. عام مجمع میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور جس کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات اس کے لیے کہی جا رہی. ہر شخص سمجھتا ہے بہت اہم بات ہے. ماشاءاللہ حضرت نے آج بہت اہم بات کہی. جناب وہ اہم بات آپ ہی کے لیے کہی تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں آنے والے مجمع کے لیے بہت مفید بات ہوئی. مجمع کو آپ بھول جائیے، آپ کے لیے ہے یہ بات.